دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے۔ میں دعوت دوں گا جناب عمر مہدی صاحب دادش بھائی کو، کچھ مسجد کے بارے میں کچھ اہم سوال و جواب ہے یا کچھ کلیریفیکیشن انہوں دینا چاہ رہے ہیں تو دادش بھائی پلیز آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو رحیم ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں ہزاروں درود و سلام ہو ہمارے پیارے امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر۔ حاضرین محفل، ہمارے بزرگ، میرے پیارے بھائیوں، خواتین و حضرات، سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے تعلق سے جو اب تک جو کام آگے بڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو ڈیٹیلز دینا تھا۔ تو اب تک ہمارے اکاؤنٹ میں الحمدللہ ہمارے پاس $20,000 کے آس پاس کچھ ہمارے پاس جمع ہوئے، جو پورے مسجد کے نہیں ہے، جو دوسرے کنٹریبیوشن کے ساتھ ملا کے ہے۔ اور تھوڑے سوالات تھے کہ مسجد مطلب کیوں ضروری ہے۔ تو اب ہمارے بزرگان دین جہاں پر بھی ہجرت کرتے وہ سب سے پہلے مسجد بناتے، چاہے وہ حضور کرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی میں دیکھیے یا امامنا کی زندگی میں دیکھیے، وہ بھی جہاں پر بھی جاتے اپنے دائرے بناتے اور سب ایک ساتھ مل جل کر نماز پڑھتے۔ اور ہمارے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں ہمیشہ مسجدوں کے آس پاس رکھا، مسجدوں سے دور نہیں کیا۔ لیکن ہم ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہم ہمارے بچوں کو مسجد سے دور ابھی فی الحال کے لیے رکھے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری کوشش ایسے ہی چلتے رہی تو انشاءاللہ ہماری بھی، اگر اللہ نے چاہا تو مسجد ہوگی جہاں بچوں کو پتہ چلے گا کہ مسجد بھی جانا ہے، یا جو بھی ہم ہماری زندگی جیسی گزارے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے بھی ویسی گزار سکے۔ اب اصلی پرابلم یہ ہے کہ ہم مسجد بنانا کیوں چاہ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ مسجد اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے لوگ وہاں پہ مل کے نماز پڑھ سکیں۔ ہم مسجد اس لیے تو نہیں بنانا چاہ رہے کہ اس کو لاک ڈال کے صرف مطلب ونس ان اے وائل کبھی آگے پڑھ لیے، اس کے لیے تو نہیں بنا رہے۔ ہم مسجد اس لیے بنا رہے تاکہ ہم سارے مل کے وہاں پہ نماز پڑھ سکیں۔ اب ہمارے پاس مصلی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ہماری زندگیوں میں بالکل ہمارے پاس مطلب اس کی مطلب کہ وہ شامل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کہ مطلب ہم کو جانا ہے مصلی نماز پڑھنا ہے، وہ ہمارے پاس شامل ہی نہیں ہے کسی میں۔ تو اگر ہم مصلی کو ہی نہیں آئیں گے تو ہم مسجد کو کیسے آئیں گے؟ مسجد تو بنانا ہے بے شک، وہ تو مطلب ایسا ہے کہ ہمارے لیے بہت ضروری کام ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ مسجد جانا ہے، کیونکہ ہم دوسرے غیر مذہبی کے مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں۔ تو اب جب ہماری مسجد رہے گی تو ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچے بھی جائیں گے۔ لیکن مسجد جانا یا ہماری یہ کمیونٹی فارم کرنا یا یہ جلسے کرنا یا یہ جو بھی چیزیں ہم کرتے، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ہماری مہذبیت کی جو تعلیم ہے، جو دین ہے، اس کے ساتھ جڑے رہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمارے ہم ایمان بھائیوں کے ساتھ ہم ٹائم گزار رہے ہیں، ہم گھوم رہے پھر رہے، ہم دعوت اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کر رہے ہیں، تو وہ ہماری صحبت ہوگی۔ صحبت وہ نہیں ہے، صحبت اصلی صحبت جو ہم ایک ساتھ جماعت بنا کے نماز پڑھتے، جہاں پہ 5 ٹائم کی نماز ہوتی، وہاں پہ آ کے شامل ہونا، وہ اصلی صحبت ہے۔ جہاں پہ ذکر اللہ کی پریکٹس ہوتی ہر دن، وہاں پہ آپ کو ذکر اللہ میں شامل ہونا، وہ صحبت ہے۔ جہاں پہ قرآن شریف کا بیان ہوا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو شامل ہونا، وہ اصلی صحبت ہے۔ تو یہ صحبت میں ہم کو شامل ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہماری مہذبیت کی اصلی صحبت ہے۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو ہم کو کنٹریبیوشن برابر کرنا ہے۔ اب جیسے کہ ہماری ٹیم انشاءاللہ 4-5 لوگ مل کے جو بھی الحمدللہ جتنا میں آپ کو اماؤنٹ ابھی بتایا وہاں تک پہنچے،
لیکن اگر ہم سب مل کے اگر اس فکر کو اگر اپنا لیں، اب جیسے 4-5 لوگ مل کے یہ کریں، اگر ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، 30 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ، جتنے بھی ہیں، اگر سب ہم اپنی فکر بنا لیں کہ ہمارے جو کوئی بھی جاننے پہچاننے والے یہاں پہ رہنے والے ہو جس کے اچھے اثرات ہیں، یا کوئی دبئی میں ہے یا کوئی امریکہ میں یا انڈیا میں کیوں نہ ہو جس کے اچھے اثرات ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر جس طرح سے 4-5 لوگ ٹیم بنا کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم سب لوگ اگر اس کو ریسپانسبلٹی لے کر اگر اپنی واقع میں ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے، اگر آپ سمجھ کر اپنی طرف سے اگر کوشش کریں گے تو سوچیے ہم کتنا آگے نہیں جا سکتے. اور اگر ہم پہلی چیز تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم مسجد کی کوشش کر رہے تو ہم کو نماز کا بھی سوچنا ہے کہ ہم کو مطلب جا کے نماز بھی پڑھنا ہے وہاں پہ. تو ایک دن ایٹ لیسٹ، اب ہماری زندگیوں میں ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہم 5 دن جاب کرتے، 6 دن جاب کرتے، ہم شاپنگ جاتے، ہم گھومتے پھرتے، ہم ہر چیز کرتے، لیکن ایک دن ہم نماز کے لیے مصلی تک نہیں پہنچ سک رہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ مصلی کو آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تھوڑی بہت عادت ہویں گی، پھر وہ چیز پریکٹس میں آئے گی، ہمارے کو اہمیت آئے گی، اہمیت ہوگی اس کی، تب جا کے ہمارے کو اللہ تعالیٰ بھی آسان کرے گا کام. جب ہم نماز کو ہی نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام کیوں آسان کرے گا؟ کیسے بنے گی مسجد؟ جب ہم نماز کے لیے آئیں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنائے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریے کہ ایٹ لیسٹ ایک دن، میں بھی ہر دن نہیں جا سکتا لیکن جس دن چھٹی ہے ایٹ لیسٹ ایک دن ایک وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بھی اچھا رہے گا، عادت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ سب دیکھ کے اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی ہم کو نوازے گا مسجد سے انشاءاللہ. اور خاص طور سے گزارش ہے خواتین سے بھی کہ وہ بھی اپنے شوہروں کو، جو بیچلرز لوگ ہیں وہ بھی بولے کہ آپ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، کیونکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہی ضروری ہے. آپ اور اپنے بچوں کو لے کر جائے. جس طرح سے ہر چیز کی خواہش ہوتی ہے، یہ چیز کی بھی خواہش کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگے جو بھی جیسے بھی کنٹریبیوشن کا رہے گا اس کے بارے میں ہم اور ڈیٹیلز دیتے رہیں گے. پھر سے ایک بار گزارش ہے، جس طرح چھوٹی سی ٹیم مل کے کوشش کر رہی، فالو اپ کر رہی، جیسا بھی کر رہی، اب اگر آپ سب لوگ اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کے اگر یہ چیز کو آگے بڑھائیں گے، اپنے لوگوں میں اپنی بات رکھیں گے کہ ہماری مسجد کا یہاں پہ کام چل رہا جو بھی ہے، تو ہم اور بھی اچھی طرح سے اس کو پروگریس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر تادیش بھائی. دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا والو سنو بات ایک معتبر